بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويدخلون فيها تحية وسلام. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صبره أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى زهد أبي ذر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل گزشتہ جلسہ شہداء اسلام کی 8ویں نشست میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی سوانح اور حالات زندگی پر گفتگو کی گئی تھی. لوگوں کا اصرار ہوا کہ آپ کے حالات زندگی کے بقیہ حصے کو بھی بیان کر دیا جائے. اس لیے اب یہ دوسری نشست قائم کی گئی جس میں حضرت کے حالات زندگی جو باقی رہ گئے تھے وہ بیان کیے جاتے تھے. کل گزشتہ کی نشست میں یہ بات بتائی تھی کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آپ کی غلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے اور تقریباً 28-29 دن گزر گئے. اس کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ملاقات ہوئی. 2 راتوں سے ان کے گھر جایا کرتے تھے رات کو سونے کے لیے. تیسرا دن آیا اور حرم میں آئے. دن بھر حضور کو تلاش کیا، کچھ پتہ نہ چلا، ملاقات نہ ہو سکی. تو تیسری رات کو پھر روئے اللہ کے سامنے اور انتظار کرتے رہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا کہ وہ ضرور آئیں گے، پھر مجھے اپنے گھر لے جائیں گے. لیکن شاید کسی مصروفیت کی وجہ سے حضرت کا حرم آنا نہ ہوا. تو اس رات اب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حرم ہی میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. حضرت کا بیان ہے کہ چاندنی رات تھی، روشنی اور اجالا خوب پھیلا ہوا تھا. رفتہ رفتہ رات بڑھتی گئی اور حرم کے اندر سناٹا ہو گیا. سوائے 2 عورتوں کے اب حرم میں کوئی باقی نہ رہا. وہ اب حرم کا اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی. اب طواف کے دوران وہ عورتیں بار بار یا اساف یا نائلہ کہہ کر کے اپنی منتیں ان کے سامنے پیش کر رہی تھی. حضرت پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ کے ساتھ سانحہ ہو چکا تھا. وہیں پیچھے سے آپ سے رہا گیا تو آپ نے کہا کہ انکحا احدہم الآخر، ان میں سے ایک کی دوسرے سے شادی کرا دو. کیا حقیقت ہے اس جملے کی؟ اس جملے کی حقیقت یہ ہے کہ عربوں کے عقیدے کے مطابق اسحاق یہ مرد کا نام، نائلہ یہ عورت کا نام ہے. یمن کے لوگ رہنے والے تھے، انتہائی خوبصورت، اور دونوں ایک دوسرے پر فدا ہو گئے، ایک دوسرے کے عاشق ہو گئے. وطن کے اندر ایک دوسرے سے ملاقات کی شکل نہیں پیدا ہو رہی تھی. تو یہ لوگ حج کے بہانے سے مکے آ گئے اور صفا مروہ پہاڑی کے پاس ان لوگوں سے وہ فعل شدید سرزد ہوا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے یہ دونوں پتھر بنے. یہ دونوں انسانی جسم سے پتھر کی شکل اختیار کر لیے. اس کے بعد ان عربوں نے انہیں ایک کو صفا پہ رکھا، دوسرے کو مروہ پہ رکھا، بعد میں اٹھا کر کے پھر انہیں حرم میں ان بتوں کو نصب کر دیا. تو وہی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کیا
یہ خود ایک دوسرے کی فراق میں تڑپ رہے تھے، اور اگر ان کی شادی کرا دی جائے تو شاید ان کا فراق دور ہو جائے، تو جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی تب تو یہ تمہاری ضرورت پوری کریں گے، تمہاری سنیں گے۔ بہرحال سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پردے کے پیچھے سے یہ جملہ کہا کہ ان میں سے ایک دوسرے سے شادی کرا دو، اور تو جو سنا بہت برا مانا اور گالیاں دینے لگی۔ کہا کاش کہ اس وقت ہمارے مردوں میں سے کوئی ہوتا اس بے دین کی اچھی خبر دیتا، اور گالیاں دیتی ہوئی وہ سب حرم سے باہر چلی گئی۔ ادھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حرم کی طرف تشریف لا رہے تھے، خانے کعبہ تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں حضور نے ان عورتوں کو گالیاں دیتے ہوئے جب سنا تو کہا کہ کیا بات پیش آئی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حرم کے پردوں میں ایک صحابی ایک بے دین چھپا ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا کچھ باتیں ہوئی، روایت خاموش ہے۔ کہ حضور حرم میں آئے، آنے کے بعد حضور نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طواف کیا، خدا کی عبادت کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا مطلوب، میرا مقصود یہی ذات گرامی ہے۔ آپ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے دریافت کیا کہ کہاں سے تعلق ہے، کہا کہ غفار کے قبیلے سے۔ حضور کو تعجب ہوا، مانے تعجب کہ آپ نے اپنے دست مبارک کو اپنی پیشانی پر رکھا، اور یہ تعجب کی بنیاد اس وجہ سے تھی کہ غفار کے قبیلے کا جو مشغلہ تھا کہ راستہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، کافروں پر شبو مارتے تھے، پاس پڑوس کے قبیلوں کے ریوڑوں کو زبردستی اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں ہکا لاتے تھے۔ تو ان کے اس مشغلے کی بنیاد پر کہ اس خاندان کے اندر ایک ایسا انسان جو مجھے سلام کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، اس بات پر آپ کو تعجب ہوا۔ بہرحال کچھ گفتگو آگے ہو رہی تھی، اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد پوچھا کہ بھائی کتنے دنوں سے یہاں رہ رہے ہو؟ کہا 30 دنوں سے۔ کیا کھاتے ہو؟ کہا کہ زمزم کا پانی پیتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے حضور سے اجازت دی، کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں اپنا مہمان بناؤں۔ حضور نے اجازت دی، سیدھے سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر لے کر کے گئے۔ وہاں پر ان کے سامنے طائف کی تازہ کشمشیں پیش کی۔ حضرت کا بیان ہے کہ مکہ آنے کے بعد یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پر کھایا۔ پھر صبح ہوئی، پھر حرم آ گئے، اور آنے کے بعد دن بھر حرم میں پڑے رہے۔ اب حضور سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ کلمہ شہادت کے اقرار کا بھی موقع آیا۔ اگلی رات آئی، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، اور پوچھا کہ بھائی کیا ابھی آپ کو آپ کا اپنا مقصود نہیں حاصل ہوا؟ یہ بتاؤ کہ من الذی قدم، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو یہاں لے کر کے آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس بات کا عہد کرو کہ میری صحیح رہنمائی کرو گے تو میں اپنا مقصود آپ کو بتا سکتا ہوں۔ کہا وعدہ ہے کہ راہ افشا نہیں کروں گا اور صحیح آپ کی رہنمائی کروں گا۔ چنانچہ حضرت نے بتلایا کہ میں نے سنا ہے کہ مکے کے اندر ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے وحی اترتی ہے۔ سید علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ بات سچی ہے، وَإِنَّهُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ، یہ بات سچ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا آپ ایسا کیجئے گا کہ آپ میرے ساتھ گزاریے میرے گھر پر، صبح کو میں آپ کو ان کا پتہ بتاؤں گا، وہاں لے کر کے چلوں گا، راستے میں آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے رہیے گا۔ اگر کوئی خطرہ محسوس ہوگا آپ کے تعلق سے مجھے تو میں ایک دیوار کی اوٹ لے کر کے بیٹھ جاؤں گا اور آپ چلتے رہیے گا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب واسطہ اس وہ خطرہ ٹل جائے گا تو میں پھر آ جاؤں گا، آگے آگے چلنے لگوں گا، آپ میرے پیچھے ہو لیجیے گا، جہاں میں داخل ہوں وہاں آپ بھی داخل ہو جائیے۔ چنانچہ
منصوبے کے مطابق صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر سے آپ اس مقام اس منزل کی طرف روانہ ہوئے جہاں حضور سے ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ راستے میں کوئی خطرہ پیش نہیں آیا اور آپ حضرت ابو ذر غفاری کو لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں تشریف فرما تھے۔ اندر داخل ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چبوترے پر چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے اشارہ کیا کہ یہ ہے حضور، چنانچہ فوراً لب پہ اور پھر سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور ہاتھ مار کر کے جگ گئے، جواب دیا اور پھر آگے بڑھ کر کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ سناتے ہیں وہ آپ مجھے بھی سنائیے۔ حضور نے کہا میں کچھ نہیں سناتا بلکہ اللہ سناتا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ کہا وہی آپ مجھے سنائیے۔ چنانچہ حضور نے قرآن کی کوئی سورت پڑھی، سورت کا ختم ہونا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے شہادت کا اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد مزید گفتگو ہوئی۔ اسی اثنا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حضور نے انہیں خوشخبری سنائی کہ یہ قبیلہ غفار کے حضرت ابو ذر غفاری ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غور سے دیکھا، کہا علیہ ضیفی بالامس، کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جس کی میں نے کل گزشتہ رات ضیافت کی تھی، مہمانی کی تھی؟ تو کہا ہاں یہ وہی شخص ہیں۔ حضور سے پھر اجازت دی اور کہا انہیں میرے ساتھ جانے دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری سے کہا انطلق، آپ میرے گھر چلیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر لے کر کے گئے۔ لے جانے کے بعد چونکہ 30 دن 31 دن کا عرصہ گزر چکا تھا، کپڑے میلے ہو گئے تھے، جس پر بیل پیچھے پوری طریقے سے چڑھ چکا تھا، صورت بگڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر لے گئے تھے، جا کر کے انہیں کہا کہ آپ غسل فرمائیے، میں آپ کے لیے نئے کپڑے نکالتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کے لیے خوبصورت نئے جوڑے نکالے اور انہیں نہلا دھلا کر کے وہ نئے کپڑے پہنائے اور کہا اب جب تک آپ مکے رہیں گے آپ میرے مہمان رہیں گے، وہیں سے حضور کے پاس آنا جانا ہوگا اور حرم آنا جانا ہوگا۔ پھر ایک دن وہ حرم ٹہلتے ہوئے آ گئے۔ آنے کے بعد پھر وہی واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت یا عیسیٰ یا نائلہ کہہ کر کے فریادیں کر رہی تھی اپنے بتوں کے سامنے۔ پھر ان کو کہا جائے کہ ان کی طبیعت کے اندر شرارت پیدا ہوئی، کہا کہ یہاں عادت آخر کہ ان میں سے ایک ہی دوسرے سے شادی کرا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ چیخ پڑی کہ ہادہ سوامی، پھر کفار مکہ ڈوب گئے اور بری طریقے سے زد و کوب کیا، حتیٰ کہ آپ کا پورا جسم لہولہان ہو گیا۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا دیکھا کہ کفار مکہ، قریش مکہ ایک مسافر کو بری طرح مار رہے ہیں، تو آ کر کے انہوں نے دیکھا، پہچانا یہ تو قبیلہ غفار کے گزر ہیں۔ آپ آ کر کے ان کو لیٹ گئے، کہا الستم، اے قریشیوں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ غفار کا آدمی اور یہی خاندان تمہارے شام کی طرف جانے والے تاجروں کی گزر ہے، ان کے پاس سے گزر کر کے تم شام جایا کرتے ہو، اگر تم نے ان کو بری طرح مارا، قتل کر دیا تو تمہارے تاجروں کی خیر نہیں۔ بہرحال حضرت عباس کی کہنے کی وجہ سے وہ لوگ ڈٹ گئے، ان کی جان بچی۔ اس طریقے سے 2 دن 3 دن واقعات حرم کے اندر پیش آئے۔ ادھر حضور سے بھی انہوں نے اجازت دی۔ حضور نے جب کہا کہ اے ابو ذر اب تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ، تو وہاں جا کر کے میری طرف سے اللہ کا پیغام اللہ کی بندوں تک پہنچاؤ۔ کہا کہ حضور میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ مسجد حرام میں جا کر کے، حرم کے سیر میں جا کر کے کلمہ شہادت کا بربرا اظہار نہ کروں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ کہا
کہ حضور ٹھیک ہے مجھے قتل کر دیں، لیکن میں جب تک کلمہ شہادت کا اقرار ان کفار کے بیچ میں نہیں کر دیتا تب تک میں واپس نہیں جا سکتا۔ قسم کھائی واللہ لا میں اللہ کی قسم واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں ان کے بیچ میں اس کلمے کا اقرار اور زور سے اس کا اظہار اپنے دین کا اظہار۔ حضور خاموش ہو گئے، چنانچہ یہ گئے کفار مکہ ہلکا وقت لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور جا کر کے ان کے بیچ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول کا ترانہ گنگنایا بلند آواز سے۔ بس اس کلمے کو سننا تھا کہ سارے کفار اپنے آنکھوں کو توڑ کر کے پھر ان کے اوپر پھر پڑے، کئی اتنا مارا کہ انہوں نے اپنے گمان کے مطابق سمجھ لیا کہ ابو ذر اب جا بحق ہو چکے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے ہوش آیا اور اٹھا، اٹھنے کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس گیا، پانی پیا اور اپنے جسم کو دھلا، پھر حضور کے پاس آیا۔ حضور نے کہا کہ ابو ذر میں نے کہا نہیں تھا کیا ایسا ہو جائے، خطرہ ہے مجھے۔ کہا حضور میرے جی میں خواہش تھی میں اس کلمے کا اظہار کروں، میں نے اپنی اس جی کی خواہش کو پورا کیا۔ بہرحال اس طرح وہ مکے میں رہتے رہے اور پھر حضور کی ہدایت کے مطابق اپنے وطن واپس آ گئے۔ اپنے وطن کیا وہی جہاں انہوں نے مکے کے قریب جس بستی میں سکونت اختیار کر رکھی تھی وہاں آنے کے بعد اپنے بھائی سے ملے۔ بھائی نے پوچھا کہ بھیا کیا ہوا، یہاں کیا کرتے؟ اس نبی پر ایمان لے آئے، اس کی تصدیق کی، تو کہا کہ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھ کر کے آئے ہیں اس کی نبوت کا اقرار کر کے آئے، مجھے بھی اس کے دین سے کوئی انکار نہیں، میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ چنانچہ بھائی بھی وہ بھی کلمہ شہادت کا اقرار کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کر کے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کو ایک ہی جگہ دو ساتھی ہو گئے اور بھی کہا اب وہ فریضہ تبلیغ جو حضور نے میرے سپرد کیا ہے اب اس کام کو اور آگے بڑھایا جائے، وہ اللہ کے پاس بلوایا۔ ان کا بیان ہے کہ ثم اتینا امنا کہ ہم دونوں بھائی اب وہ اللہ کے پاس آئے اور وہ اللہ کے پاس آنے کے بعد بتلایا کہ ابا جان ہم لوگوں نے مکے کے اس نبی کی نبوت کا اقرار کر دیا، اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ بیٹو مجھے بھی تمہارے دین سے کوئی انکار نہیں، انہوں نے بھی فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اب پورا خاندان مختصر یہ 3 افراد پر مشتمل جو خاندان تھا یہ اسلام کا شہدائی ہو گیا، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور وانزل عشیرتک الاقربین کا فریضہ مکمل۔ اب اس کے بعد حضور کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری اپنی ماں اور اپنے بھائی کو لے کر کے اپنے قبیلے کی طرف آئے۔ آنے کے بعد اب قبیلے والوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ ایک وہ دن تھا کہ قبیلے والوں کو لوٹ مار سے روک رہے تھے اور اشہر حرم کی حرمت کا پاس و لحاظ کرنے کے لیے دعوت دے رہے تھے، وہ اس کے لیے تیار کر ہوئے تھے۔ لیکن آج حضور پاک کی غلامی کو اختیار کر کے دوبارہ اپنے وطن واپس آ رہے ہیں اور اپنے قبیلے کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اسلام کا کلمہ پیش کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تقریباً آدھا قبیلہ اسی وقت حلقہ بہوش اسلام ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور آدھے لوگوں نے کہا کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے ہم لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی مدینہ پہنچ گئے۔ حضور کی پہنچنے کے بعد غزوہ بدر کے اندر آپ کی شرکت نہیں ہو سکی، اس کے بعد کے غزوات میں شرکت کا پتہ چلتا۔ اب مدینہ آ گیا اپنے خانوادے کے ساتھ اور خانوادے ان افراد کے ساتھ جو اسلام لا چکے تھے، اور باقی افراد بھی رفتہ رفتہ مدینہ پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مقام حضور کے ہاں روز بروز بلند ہوتا رہا۔ آپ کی عزت، آپ کا وقار حضور کی نگاہوں میں، صحابہ کی نگاہوں میں بلند سے بلندر ہوتا رہا، حتیٰ کہ آپ کو اتنا بلند مقام حاصل ہوا کہ ذات الرقاع کے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جب حضور غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے تو مسجد نبوی کا آپ کو امام بنایا۔ اسی طریقے سے حضور کی جناب میں آپ کا مقام اتنا بلند ہوا کہ آپ کو بارہا آپ اپنی سواریوں پر ردیف بنایا کرتے تھے، اپنی سواریوں پر بٹھایا کرتے تھے اور ان سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے
منزلت بڑھتی رہی. آپ کا مشغلہ مدینہ پہنچنے کے بعد زیادہ حضور کی خدمت کرنا، زیادہ حصہ وہ حضور کی خدمت میں گزارا کرتے تھے. ایک دن کا واقعہ تھا، انہوں نے حضور کی خدمت کی، زیادہ خدمت کی تھی. حضور بہت خوش ہوئے. پھر وہ وہیں مسجد نبوی میں سو گئے. سونے کے بعد پھر حضور پاک آخری پہر میں خود ہی تشریف لائے اور ان کے انگوٹھوں کو دبایا. ابو ذر جگ گئے. پوچھا ابو ذر اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں اس مسجد سے نکالا جائے؟ سب مزاج آدمی تھے. کہا حضور مجھے اس مسجد سے نکالا جائے گا. کہا اس دن تلوار سونپ دوں گا اور جو مجھے اس مسجد سے نکالے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضور نے کہا یا اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے. پھر ابو ذر کی طرف مخاطب ہوئے. کہا ہے ابو ذر ایسا نہیں، تم پر جو امیر بنایا جائے چاہے وہ حبشی غلام ہو، اس کی ناک ٹیڑھی ہو، تم اس کی فرما برداری کرنا. وہ تمہیں جدھر کھینچے ادھر کھینچ جانا، تمہیں جدھر ہٹائے ادھر چلے جانا. بات آئی گئی ہو گئی. حضور کی خدمت میں وہ مصروف رہے اور روز بروز مسلمانوں کے بیچ میں حضور کی نگاہ میں ان کی قدر و منزلت بڑھتی رہی. حضور کا وصال ہوتا ہے. اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آتا ہے. ان کے یہاں بھی آپ کا ایک مقام بلند تھا. پھر حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے. ان کی نگاہوں میں بھی آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی، بڑی قدر و منزلت تھی. ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ گزر رہے تھے. ان کے سامنے سے ایک شخص کا گزر ہوا. وہ حضرت نے فرمایا کہ نعم العبد العزیز، ایک تابعی نوجوان تھا. ان کو دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نعم العبد العزیز، کہ عزیز کتنا اچھا انسان. حضرت ابوذر غفاری کی جملے سنے، دوڑ کر کے عزیز کے پاس گئے اور کہا کہ اے عزیز تم میرے لیے خدا کی جناب میں مغفرت کی دعا کرو، خدا میری بخشش کر دے. عزیز گھبرا گئے. گھبرانے کے بعد کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صحابی رسول ہیں. اتنے بلند پایا آپ صحابی ہیں کہ حضور نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ خدا نے مجھے 14 مخصوص اور فاضل رفقا عطا فرمائے. 14 مخصوص اور فاضل رفقا عطا فرمائے. ان میں ابو ذر غفاری کا بھی نام تھا، آپ کا بھی نام، آپ کا مقام انتہائی بلند تھا. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں جبکہ میں تابعی ہوں، صحابی نہیں ہوں. کہا اے عزیز ابھی میں نے اب سیدنا عمر فاروق کی زبان سے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عزیز بہت اچھا انسان، اللہ کا بہت اچھا بندہ. اور میں نے نبی پاک کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ عمر کی زبان پر خدا نے راستے اور سچائی کو جذبہ کر دیا. عمر جو بولے وہ سچ ہی ہوگا. اگر عمر نے تم کو سچا کہا ہے، اچھا انسان کہا ہے، تو یقیناً تم خدا کی جناب میں سچے ہو اور ایک اچھے انسان ہو. لہٰذا تم میری مغفرت کی دعا کرو. بہرحال اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں بھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے. آپ کے آخری دور خلافت میں یہ شام چلے گئے. شام جانے کے بعد پھر میں نے تو شام کے نواحی علاقوں میں کہیں سکونت اختیار کی. پھر کچھ دنوں کے بعد آپ شہر میں گئے دمشق میں. دیکھا وہاں پر کہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو چکی. لوگوں کی زندگیاں اب جو سادگی ختم ہو چکی جو حضور کے زمانے میں تھی، اب آرائش کا زمانہ آ چکا ہے، سہولتوں کا زمانہ آ چکا ہے. لوگوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کر دی. یہ چیزیں صحابہ کرام کی بھی زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں اور بھی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو چکی ہے. وہ سادگی جاتی رہی جو آپ کو بہت ناگوار ہوئی اور آپ نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. اور اسی طرح آپ کا ایک خاص اختلاف آیت کہف کے سلسلے میں تھا کہ لوگوں کو سونے اور چاندی کا ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے قرآن کی ہدایت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اس آیت کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ آیت سے یہود و نصارہ کی سلسلے نہیں نازل ہوئی ہے بلکہ یہ آیت عام ہے، مسلمان بھی اس سے مراد ہے اور یہود و نصارہ بھی مراد ہے. جو بھی ان سونے چاندی کا ذخیرہ کرے گا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا وہی اسرائیل کا مستحق، اسرائیل کا وہ شکار. چنانچہ بات بڑھتی گئی
اور وہاں کے حالات کو دیکھ کر کے آپ اس پر یقین کرتے رہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو وہاں کے گورنر تھے پہلے انہوں نے خود سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ یہ آیت یہ یہود و نصارہ کی سلسلے نازل ہوئی۔ حضرت نے کہا نہیں، یہ آیت عام بات آگے بڑھتی گئی اور حضرت امیر معاویہ نہ مطمئن کر سکے تو صحابہ کا ایک پینل بنایا جس میں حضرت ابو الدرداء ہیں، حضرت عبادہ بن ثابت ہیں، حضرت عمرو بن عاص ہیں اور حضرت ام حرام، ان حضرات کا ایک پینل بنایا اور اس سے کہا کہ آپ بھی عجیب ہے صحابہ کرام میں اور آپ حضرت ابو ذر غفاری کو جا کے سمجھائیں۔ بہرحال یہ صحابہ کرام کی جماعت گئی، گفتگو کی، لیکن یہ حضرات بھی حضرت ابو ذر غفاری کو اس آیت کے تعلق سے مطمئن نہ کر سکے، حضرت اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ اسی کی بنیاد پر وہاں پر ایک طرح سے انتشاری کیفیت پیدا اور حضرت کا جو مقام تھا عام مسلمانوں کے بیچ میں بڑا وقار تھا کہ ہر وقت لوگوں کا جرم رہتا تھا اور واضح نصیحت ہر وقت آپ کا جاری رہتا تھا، ایک سلسلہ جاری رہتا تھا۔ جب یہ دیکھا کہ ان کا یہ واضح نصیحت کا سلسلہ اور قرآن آیات کی تفسیر کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور مالدار کی طرف سے شکایتیں حضرت امیر معاویہ کی مجلس میں پہنچ رہی ہیں کہ بھائی غربا ہم پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں کہ لوگ سانپ کی طرح داؤں پر بیٹھے ہوئے کل خدا کے جناب میں جب پہنچیں گے تو وہاں ان کا سامنا عذاب سے خدا کا عذاب ان کا انتظار کر رہا، روز شکایتیں کرتے وہ والا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دربار خلافت پر چٹھی بھیجی کہ آپ اے امیر المومنین حضرت عثمان غنی آپ ابو ذر غفاری کو مدینہ بلا لیجیے، یہاں پر ان کی وجہ سے انتشار کرتا۔ حضرت امیر معاویہ شام کے والی ہونے کی حیثیت سے خود یہ مقام رکھتے تھے کہ خود ہی حضرت ابو ذر غفاری کو وہاں سے نکال دیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، صرف ایک آرڈیننس جاری کیا، ایک حکم نامہ جاری کیا کہ بھائی ابو ذر کے پاس کوئی نہ جائے۔ اب کوئی جاتا تو حضرت ابو ذر غفاری اب خود ابھی تک جو گفتگو ہوتی ایک صحابی کی دوسرے صحابی کی حیثیت سے ہوئی تھی، حضرت امیر معاویہ نے جو گفتگو کی تھی صحابی ہونے کی حیثیت سے کی تھی، گورنر ہونے کی حیثیت سے نہیں کی تھی۔ لیکن اب جب انہوں نے حکم جاری کیا کہ ابو ذر کے پاس کوئی نہ جائے، اب جو صحابہ جاتے یا تابعین جاتے ان سے ملتے، بھائی دیکھو ہمارے امیر کا حکم ہے کوئی میرے پاس نہ آئے، امیر کی اطاعت ہے جذبہ، یہ ہمارے امیر کے لیے حکم ہے کوئی میرے پاس آئے، بلا وجہ تم لوگ مصیبت میں مبتلا مت ہو۔ اب لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا لگے، ادھر ان کی چٹھی دربار خلافت جا چکی ہے، حضرت عثمان غنی نے جیسے حضرت امیر معاویہ کی چٹھی وصول کی فوراً اپنا ایک نمائندہ شام بھیجا اور کہا کہ جا کر میرا پیغام تک پہنچانا، تم فوراً مدینہ چلے جاؤ، فوراً مدینہ چلے جاؤ۔ چنانچہ جیسے یہ پیغام امیر مومن کا ملتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری اتنی اجرت اختیار کرتے ہیں کہ اجرت کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کو بھی وہ مدینہ نہ لا سکے، فوراً اسی وقت مدینہ چل پڑتے۔ بعد میں حضرت امیر معاویہ نے پورے اعزاز اکرام کے ساتھ ان کے بچوں کو، ان کی بیوی کو مدینہ روانہ کیا۔ یہ مدینہ پہنچ گئے، خود ان کا بیان ہے کہ مدینہ جیسے پہنچا تو وہ لوگ جو مجھے پہلے سے بھی جانتے تھے ایسے مجھ پر ٹوٹے پڑ رہے تھے جیسے کبھی مجھے دیکھا نہ۔ چونکہ حضرت ابو ذر غفاری کا ایک مقام، لوگ آپ سے ملنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے پرمانہ مار آپ پر گرے جاتے تھے۔ بہرحال مسلمانوں کی خوشی بھی مدینے کے کہ حضرت ابو ذر غفاری مدینہ آ گئے، ان کے علوم سے ہم فیضیاب ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علم کو حضرت عبداللہ بن مسعود کے برابر سمجھتے، حضرت علی کرم اللہ کہتے تھے کہ ابو ذر غفاری علم کا خزانہ۔ لوگوں کو خوشی ہوئی کہ اب ان کے علوم سے ہمیں نفع ہوگا، ان کی نصیحتوں سے ہمیں نفع ہوگا۔ حضور کی باتیں تو ان سے ہوا کرتی تھی، حضور نے جن سے باتیں کہی وہ ہمیں ان کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ لوگوں کی بھیڑ ان کے پاس رہنے لگی، پند و نصائح کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ تبلیغ کا وہ جذبہ جو ان کے اندر کار فرما تھا، کہا کرتے تھے، بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر میری گردن پر ایک تلوار کر دی جائے اور مجھے یہ معلوم ہو کہ ابھی اس تلوار کے چلانے میں اتنی دیری باقی ہے کہ میری گردن تک پہنچنے میں اتنا وقفہ باقی ہے کہ اس کی دیری میں میں اللہ کے رسول کا کوئی پیغام اللہ کے رسول کی امتیوں تک پہنچا سکتا ہوں، تو اس حالت میں بھی تبلیغ کا فریضہ جاری
بہرحال وہ لوگوں کو سمجھاتے رہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کرتے رہے، وہاں بھی بڑی سلسلہ کہ بھائی صحابی کو اختیار کرو اور یہ تعیش اور آرام پرستی کو ترک کرو، اور اللہ نے جنہیں دولتیں دی ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ جمع کرنے کی چیز نہیں، اللہ کے بندوں کی کام ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر وہاں بھی اختلاف پیدا ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کعب احبار نام کے بڑے عالم ہیں جو صحابی تو نہیں ہیں، تابعی ہیں، لیکن بڑے درجے کے عالم تھے، ان سے مناظرہ، لیکن کعب احبار ابو ذر غفاری سے کیا مناظرہ کرتے؟ حضرت کو جلال آ گیا اور اپنا سوٹا اٹھا لیا اور چلا بھی دیا دربار خلاف میں، اچھل کر کے وہ سوٹا حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی کچھ کر دیا، لیکن حضرت کی پیشانی پر بند تک نہیں آیا، بات آئی گئی ہو گئی، اس کے بعد دیکھا کہ بھیڑ اتنی میرے پاس بڑھتی جا رہی ہے، مجھے دقت، دشمنوں تو یہ بارہ کرا رکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے آپ کو وہاں سے جلا وطن کر دیا اور مدینے سے آپ کو روضہ بھیج دیا کہ آپ یہاں نہ رہیے، آپ یہاں رہنے کی وجہ سے بڑی بربسی پیدا ہوئی، لیکن بات ایسی نہیں ہے، انہوں نے دیکھا کہ میرے یہاں رہنے سے دقت پیدا ہو رہی ہے، تو خود انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں روضہ چلا جاؤں۔ روضہ اس وقت ایک پرفتح مقام تھا جو عراق سے راستہ مکے کو آتا ہے، اسی راستے میں ذات علم کے بعد جو وہاں کی میقات ہے عراقیوں کی، اس میقات کے آگے یہ مقام پڑتا ہے جہاں پر ایک سرکاری چوکی قائم کی۔ چنانچہ بار بار انہوں نے اصرار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے، آپ کی جو خواہش ہے کہ آپ کسی گوشے میں آپ عافیت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایسا ہے کہ آپ چلے جائیے، وہ قریب کی بستی ہے تاکہ آپ ہم سے دور بھی نہ ہو اور قریب بھی رہے۔ تو مدینے سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ مقام تھا، آپ وہاں چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے اون کے کمبلوں کا ایک مختصر سا خیمہ تیار کیا، مختصر سا اثاثہ آپ کے پاس تھا، تو غلام تھے، ایک باندی تھی اور چند اونٹ تھے، کچھ بکریاں تھیں، کچھ گدھے گدھیاں تھیں۔ اس خیمے کے سامنے آپ نے ایک حوض بھی بنا دیا جس میں پانی بھر لیتے تھے اور آنے جانے والے مہمانوں کو، مسافروں کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کی ضیافت کرتے تھے۔ ایک تابعی کا بیان ہے کہ کثرت سے آنے جانے والے مہمان حضرت ابو ذر غفاری کی، کیونکہ وہ شاہراہ پر وہ بستی واقع تھی عراق سے مکے جانے والی شاہراہ پر، تو حضرت کے یہاں لوگ حضرت کی زیارت کے لیے رکا کرتے تھے، مہمان اس لیے کثرت سے لوگ اٹھتے اور آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بکریوں کا دودھ دودھتے، دودھ لیتے اور مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا، بڑا اکرام کرتے، بڑا اکرام کرتے، مہمانوں سے کہتے تھے اگر اس سے اچھا سا میرے یہاں گھر میں سامان ہوتا تو وہ بھی پیش کرتا، جو کچھ ہے آپ ہاتھوں سے تناول کرتا۔ بہرحال وہاں بھی پہنچے، اب وہاں پہنچنے کے بعد یہ بہت چھوٹی سی بستی تھی، ایک سرکاری وہاں پر چوکی تھی جہاں ایک افسر رہتا تھا، اس کے ماتحت کچھ عملہ تھا، جو تاریخ میں ملتا ہے کل 12 مرد کے بعد اور کچھ عورتیں تھیں، زیادہ سے زیادہ 20 افراد ہوا کرتے، تو وقت ان کا اپنا خاندان جو پہنچا بس، اور وہاں کوئی گاؤں نہیں، مختصر سی بستی تھی، وہاں آپ رہتے رہے، وہاں پر سرکاری خزانے سے مسجد بھی بنائی گئی تھی، نماز کے وقت ہوا تھا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، وہاں پر جو وہاں کے جو امیر تھے، اس چوکی کے جو افسر تھے، وہ مجاشر نامی غلام افشی غلام تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ابو ذر غفاری نے یہاں سکورہ تیار کر لی ہے، وہ صحابی رسول ہے، اب ان کے سامنے میں امامت کروں، وہ آگے نہیں پڑھ رہے تھے، حضرت نے کہا کہ جیسے تم پہلے نماز پڑھاتے تھے ایسے ابھی تم نماز پڑھو، اس لیے کہ میرے حضور نے کہا ہے کہ ابو ذر اگر تم پر کوئی حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی بھی فرما برداری کرنا، تم دربار خلافت سے امیر بنا کر کے یہاں بھیجے گئے ہو، تو خلیفہ نے تمہیں امیر بنایا ہے تو میرے بھی امیر، میرے بھی، اس لیے میں تمہارے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا۔ ایسے اور حالات وہاں پیش آئے کہ عبداللہ ابن سبا کو معلوم ہوا اور اس کے چیلوں نے یہ خبر پہنچائی کہ ابو ذر غفاری کو امیر معاویہ نے شام سے جلدہ کر دیا، پھر وہاں گئے مدینے تو عثمان غنی نے بھی ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا، نمک پولیس لگا کے بتایا گیا، اور
عبداللہ ابن سبا نے کہا کہ موقع بہت اچھا ہے، میں نے جو جال بنے ہیں شام میں، مصر میں، مدینے میں، اب جو آگ لگائی ہے اب اس آگ کے لیے ایک بڑا بے شعلہ ہاتھ آ گیا ہے اور یہ شعلہ پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا۔ چنانچہ اس نے ایک وقت تیار کیا ظہیر لوگوں اور کہا اجازت کہ میری طرف سے یہ پیغام پہنچاؤ۔ ان کو بڑا سکھا کر روزہ بھیجا، یہ پورا وقت روزہ آیا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ کا مہمان بنا۔ حضرت نے سب کی ضیافت کی اور گفتگو کا آغاز ہوا۔ کہا کہ حضرت اس شخص نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا اسے زبان پر لایا نہیں جا سکتا، یعنی حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ کر کے کیا آپ کو جس بے دردی کے ساتھ وہاں سے بھگا دیا گیا تھا اس کو جس طرح آپ کو وہاں سے جگہ بدل کیا گیا اور جو آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا اسے زبان پر نہیں لایا جا سکتا۔ اگر آپ اس شخص کے خلاف علم بغاوت بلند کریں تو جتنے آدمیوں کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو مہیا کی جائے، بس آپ جھنڈا بلند کر دیجیے۔ یہ بات اس کی طرف سے سنی تھی کہ حضرت نے کہا کہ اللہ کے بندو مجھ سے یہ بات نہ میرے سامنے اس بات پر تذکرہ مت کرو اور سنو، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو اپنے بادشاہ کو ذلیل و رسوا کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ کہا ہے کہ میرے بعد ایک بادشاہ آنے والا ہے جس بادشاہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے پاؤں لوگ اپنی گردن سے اتار دیں گے، جو اتار دے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا اور بھی اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ وہ بادشاہ عثمان غنی، تم عثمان غنی کے بارے میں کہتے ہو، اگر عثمان غنی مجھے اونچی سی اونچی لکڑی اور بلند سے بلند پہاڑ پر لے جا کے پھانسی دے تو میں اس کو بھی مانوں گا، اسی میں اپنی بھلائی سمجھوں گا، اسی میں اللہ کی طرف سے ثواب سمجھوں گا۔ عثمان غنی اگر مجھے حکم دے تو مشرق سے مغرب تک دوڑ لگاؤ تو میں دوڑ لگاؤں، عثمان غنی مجھے حکم دے دے تم اپنے خیمے کے اندر نظر بند ہو جاؤ، میں اپنے خیمے سے باہر نہیں نکلوں گا، تو عثمان کے خلاف مجھے بغاوت کے لیے تیار کرنا ہے۔ بہرحال ان کے قصور قربانی بعد اس طرح کے حالات وہاں بھی پیدا ہوتے رہے ان کے خلاف، اس طریقے سے ان کی زندگی وہاں گزرتی رہی اور بڑے سکون کے ساتھ انہوں نے شہروں اور آبادیوں کے اندر بسنے کے بجائے تو اپنی زندگی کے آخری لمحات کو اس چھوٹی سی بستی میں گزارنے کا فیصلہ کر دیا اور وہیں یکسوئی کے ساتھ اپنے خدا کی یاد میں رہتے تھے اور آنے جانے والے مسافروں کا اکرام کرتے تھے، ان کی ضیافت۔ زندگی کا آخری سال آ گیا، 32ویں ہجری اپنے آخری مہینے میں قدم رکھ رہی ہے اور حج کا زمانہ ہے۔ جوم در جوم حجاج کرام کے قافلے اس شاہراہ سے عراق سے ہوتے ہوئے ذات ارد پر پہنچ کر کے احرام باندھ رہے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری کہ اس خیمے کے سامنے سے گزر رہے ہیں جنہیں آپ کے بارے میں ہے وہ آپ کی ملاقات کا اشارہ حاصل کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، وہاں سے گزر رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ کیا کچھ گزر رہی ہوگی کہ آپ کا جسم اب اس لائق نہیں رہا کہ آپ مکے کا سفر کر سکیں۔ اس بستی سے مکے کی دوری 379 کلومیٹر، تقریباً 400 کلومیٹر۔ آپ کے بدن میں اتنی سکت نہیں کہ آپ اس میں شہید ہو سکے۔ جب اس سال کا سفر حج انتہائی مبارک ہے کہ یہ تمام ممالک اسلامیہ میں خلافت کی طرف سے یہ اعلان کرایا گیا ہے کہ اس سال امیر المومنین سیدنا عثمان غنی حج کو آئے۔ تمام گورنروں کو یہ فرمان جاری کیا گیا کہ سارے گورنر مکے کے آ کر کے حضرت سے ملاقات کریں۔ تو کیا حضرت کے دل میں یہ جذبے نہ انگڑائیاں لیے ہوں گے کہ کاش کہ میں بھی مکہ پہنچتا، امیر المومنین سے ملاقات اور اپنے تمام ساتھیوں سے جو ممالک اسلامیہ میں پہلے ہوئے ہیں، مختلف ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، ان سے بھی ہماری ملاقات ہو اور حج کا شرف حاصل ہو۔ آپ دھڑک رہے ہیں، بے چین ہیں، وہ جانے کرام کے قافلے گزر رہے ہیں جس میں انتہائی نحیف و نزار ہو چکا ہے اور ان کی کمزوری کو دیکھ کر کے ایک دن بیوی صاحبہ کی چیخ نکلی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی بیوی کی چیخ سنی
پوچھا کہ محترمہ کیا دیکھا تم نے، کیا سوچا، کیوں چیخ گئی؟ کہا کیا اس سنسان وادی میں، وہ سنسان وادی حج کا زمانہ تھا، اس لیے اب بالکل تاریخ اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں، حج کے ارکان کی ادائیگی شروع ہونے والی، اس چوکی پر بھی جتنا سرکاری عملہ تھا وہ بھی جا چکا، اب کوئی اس بستی میں نہیں بچا، کوئی تقریباً 20 لوگ جو اس چوکی میں سرکاری رہتے تھے وہ سب کے سب گجاشے وہاں کے امیر تھے وہ سب سرکاری آرڈر آنے کے بعد مکے جا چکے، پوری بستی خالی ہو چکی۔ یہ انتظام ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان کلمات کو سچ کر دکھانے کا، یہ ابو ذر اکیلا ہی چلتا ہے، ابو ذر اکیلا ہی مرے گا، ابو ذر اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ اللہ کہا اس سنسان وادی میں، اس سنسان وادی میں اب حجاج کے قافلوں کی آمد رفت ختم ہو چکی اور آج سے حج کے ارکان شروع ہونے والے ہیں۔ اس سنسان وادی میں ایک برفیلی زمین میں عورت تھا، میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ کے لیے قبر کھود سکوں، اس لیے آپ کا تو ہوتے آپ میں، اور گھر کے اندر ایک لگتا نہیں جس میں آپ کو لپیٹ کر میں آپ کو کفن دے سکوں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی بیوی کی یہ باتیں سنی، کہا رو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے بیچ میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو ایک سنسان وادی میں مرے گا، ایک سنسان وادی میں مرے گا، پھر اس کو کفن دفن دینے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت آئی، پھر اسے کفن دفن دینے کے لیے، اس کی تجہیز و تکفین کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت آئی۔ خدا کی قسم میں نے سچ کہا اور مجھ سے کہنے والے نے سچ کہا ہے، اس لیے وہ نہیں، تم جا کر کے سڑک پر بیٹھ جاؤ۔ زبان حال سے زوجہ محترمہ کہہ رہی ہے کہ سڑک سنسان ہے، اب مسافروں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو چکا، 8 تاریخ کو چھٹی دی سے جا کی 8ویں تاریخ سے وہ جاتے گرام بنا کا سفر کرتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی اس سڑک پر نظر نہیں آتا، بیچاری سڑک پہ جاتی، پھر اس کے بعد طبیعت خراب کی تو خیمے میں آتی، کچھ دیر رہتی، پھر اس کے بعد سڑک پر چلی جاتی، سڑک پر چلی جاتی، یاس اور نا امیدی کے عالم میں سڑک پر بیٹھی ہوئی ہے، کبھی کھڑی ہیں، تھوڑی دیر اور دیکھتی دیکھتی غبار ہوتا، اس دیر میں وہ غبار سے چڑھتا ہے تو دیکھتی ہے اونٹوں پر امامے باندھے ہوئے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ، طبقات کی روایت ہے کہ وہ قافلہ اتنی تیزی کے ساتھ مکے کی سمت میں بڑھ رہا تھا، روضہ کی بستی کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے پرندوں کا غور ہے جو زناٹے بھٹکا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ وہ قافلہ بڑھتا ہوا قریب آیا، اس سنسان سڑک پر ایک عورت کو، ایک بوڑھی عورت کو اٹھا ہوا دیکھا، وہ لوگ ٹھٹک پوچھا، نکیل ڈھیلی کر دی اپنے اونٹوں کی، کہا کہ بیوی آپ اس سنسان وادی میں اکیلے کیسی کھڑی ہیں، یا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ کہا ہاں، ایک بیچارہ مسلمان مر رہا ہے، تم لوگ اس کے کفن کا انتظار، اس کے کفن کا انتظار۔ اور پھر کہا اور سنو، اس بیچاری کے پاس کفن بھی نہیں، تم اس کے کفن کا بھی انتظار۔ اب پوچھتے ہیں کہ بیوی وہ کون، وہ بیچارہ مسلمان کون ہے؟ کہا کہ وہ ابو ذر صاحب رسول اللہ ہے، وہ اتنا سنا تھا، وہ اپنے اونٹوں سے بڑی تیزی کے ساتھ کودے اور اپنے گھوڑوں کو اونٹوں کی گردنوں پر ڈال دیا، آؤ بھگا شور ہوا، ایک ماحول قائم ہو گیا، وہ اللہ کے رسول ابو ذر غفاری، وہ اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ کو روتے بلکتے ہوئے وہ قافلے کو لوگ اب
अकेले किधर पड़े, इधर जब बीवी को भेज दिया हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने, तो अपनी बच्ची को बुलाया, कहा बेटा तुम बकरी को ज़बह करो और फौरन देगची पे चढ़ा दो, चूल्हे पे चढ़ा दो, कुछ मेहमान आने वाले हैं। और हाँ, जब वो मेहमान मेरी कफन दफन से फारिग हो जाए तो उन्हें ये कहना कि अब्बा ने ये कसम दी है आप लोगों को कि बगैर खाना खाए हुए यहाँ से न जाए। फिर उसके बाद कहा बेटा हाँ, मेहमानों की एक और जमात आने वाली जो खाना नहीं खाती, उनकी भी ज़ियाफ़त का इंतजाम करना। रूह जिस्म से जुदा हो रही है, आखिरत के मनाज़िर सामने है, लेकिन अबू ज़र जिसने अपने इल्म को अमल बनाया, हुजूर की बातों को मालूमात नहीं बनाया था बल्कि मामूलात में तब्दील किया, कि इस कैफियत में भी रूह जिस्म का रिश्ता जिस्म से खत्म होने को है, लेकिन उस वक्त भी पैगंबर ने कहा था मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ अक्रिमु ज़ुयूफ़, जिसका ईमान अल्लाह पर आखिर के दिन पर वो अपने मेहमानों का इकराम किया। ऐ मुसलमानों, अपने मेहमानों का इकराम किया। कहा बेटा एक और जमात आ रही है मेहमानों जो खाना नहीं खाती, उनकी ज़ियाफ़त के इंतज़ाम कैसे हो। कहा मुश्क का एक नाफ़ा पड़ा हुआ है, उसे ले जाओ पत्थर पर घसो और घसने के बाद फिर उसे पानी में मिलाओ और फिर खेमे के अंदर छिड़क दो, खुशबू पूरे खेमे में फैल जाए। वो जमात कौन थी? फरिश्तों की जमात। बल्कुल मौत अपनी जमात के साथ आने वाले थे। इतने में वो काफिला जो रोता बिलखता हुआ ज़ौजे मुहतरमा के साथ इनके खेमे की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, खेमे के अंदर दाखिल हो गया। हज़रत जब अब पहले फिर अपने इन मेहमानों को देखा, आपकी बदन के अंदर झुर्झुरी पैदा और कहा कि तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हें खुशखबरी कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था, आपने बात कही थी तुम्हारे कफन दफन के लिए मुसलमानों की एक जमात आएगी, खुश हो जाओ। पैगंबर ने तुम लोगों के मुसलमान होने की तस्दीक, पैगंबर ने इस बात की तस्दीक की है कि तुम्हारा इस्लाम इंदल्लाह मकबूल। हुजूर की तस्दीक कितनी बड़ी खुशखबरी हो सकती है। वो जमात खुश हो गई कि हम ज़र ग़िफ़ारी के जनाजे में शरीक होने वालों ईमान इस्लाम की तस्दीक पैगंबर कर रहा है, जिसकी गवाही अबू ज़र दे रहे। फिर कहा अच्छा एक और खुशखबरी सुन लो कि जिन दो मुसलमानों के 2 बच्चे मर गए हो या 3 बच्चे मर गए हो और उनकी मौत को उसने सब्र किया और सवाल की खुदा से उसने उम्मीद की हो, तो वो उन दोनों बच्चों की वफात की वजह से हमेशा के लिए आग से जुदा हो जाए। ये रिवायत की बयान की इन मेहमानों के सामने। उलमा कहते हैं इस रिवायत का मकसद ये था कि अबू ज़र को अपने अमाल पर एतमाद नहीं, अपने सत्ताओं ख़याल पर एतमाद नहीं है, एतमाद है उन्हें खुदा की मग़फ़िरत का, अपनी नजात का। तो सिर्फ इस पर है कि मेरे कुछ बच्चे बचपने की हालत में वफात पा गए हैं, हाँ उन्हीं के जरिए मेरी नजात हो सकती है, मेरे अमाल को ऐसे नहीं कि जिसकी बुनियाद पर मेरी मग़फ़िरत हो। बहरहाल अब बात आगे बढ़ी, कहा अच्छा सुनो, काश कि मेरे पास इतना कपड़ा होता जिस पर लिपट कर मैं अपना कफन बना लेता, लेकिन खुदा का आज अगर यही मंजूर है कि मैं दूसरे के कपड़ों में कफन दिया जाऊं तो मैं इस पर राजी हूं। अब मेरी वसीयत सुनो और मैं तुम्हें खुदा की कसम देता हूं कि मुझे कफन वही पहनाए जो किसी भी सूबे का वाली ना, जो अरीफ ना हो, किसी मुमताज होने पर फाइज हो। आप देखिए कि उस जमात के करीब तमाम साथी वो या तो गवर्नर है या किसी बड़ी जिम्मेदारी पर फाइज है, लेकिन उन्हीं के बीच में एक अंसारी नौजवान था। उसने कहा चचा मोहतरम आपकी सारी शराइत मेरे अंदर पाई जाती, मैं किसी रोने पर फाइज नहीं, और हाँ मेरे थैले में 2 नई चादरें थी जो मेरी वालदा ने, एक रिवायत है कि बुनी है और दूसरी रिवायत है कि मेरी वालदा ने उनके सूट काटे थे और बाजार से मैंने उनकी चादरें बनवाई। मुमकिन है कि दोनों रिवायतें सही, कि वालदा के सूट काटे हो
تو والدین نے ان کی چادریں بنائی اور کہا 30ویں چادر میرے جسم پر ہے، اس 30ویں چادر کو ملا کر کے آپ کا کفن مکمل ہو جائے۔ کہا ہاں تم میری شرط کے مطابق ہو، تم مجھے کفن پہنا۔ اچھا اور سنو، جب تم مجھے میری وصیت کے مطابق نہلا لو دھلا لو تو میرا جنازہ اٹھانے کے بعد سڑک پر لے جا کر کے ڈال دینا، پھر اس کے بعد سب سے پہلا مسافروں کا جو قافلہ آئے انہیں روکنا اور اس سے کہنا کہ ابو ذر صاحب رسول اللہ کا جنازہ ان کے دفن میں ہماری مدد کرو۔ ان کی ہدایت کے مطابق، وصیت کے مطابق انہیں نہلایا گیا، انصاری نوجوان نے کفن پہنائے، کاندھوں پہ جنازہ اٹھا کر کے لے جا کر کے سڑک کے کنارے رکھ دیا۔ اب انتظار ہو رہا ہے، اس لیے کہ ابو ذر نے کہا ہے کہ جماعت اور آئے، جماعت اور آئے۔ اب انتظار کر رہے ہیں یہ عرب کہ وہ دوسری جماعت کون؟ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک قافلہ ربضہ کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے اور اپنی اونٹوں کو بہت تیز رفتاری کے ساتھ وہ لوگ بھگا رہے ہیں۔ یہ استاد المسلمین، معلم الامت، فقیہ الاسلام سیدنا عبداللہ ابن مسعود تھے، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ احرام باندھ کر کے عمرے کے ارادے سے حرم جا رہے۔ قریب پہنچے، کہتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ سر پر وہ اپنی سواریوں کو بھگا رہے تھے کہ قریب تھا کہ جنازہ ان سواریوں کے پیچھے آ جائے۔ جنازہ دیکھ کر کے اور کچھ لوگوں کو کھڑا دیکھ کر کے وہ لوگ رک گئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ابو ذر صاحب رسول اللہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آنے والی جماعت سے کہنا کہ میرے دفن میں مدد کرو۔ عبدالبر کی روایت ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آواز جیسے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے کانوں میں پڑی ہے، ایک چیخ ماری، اپنے عمر سے انہوں نے چھلانگ لگائی اور روتے ہوئے یہ کہتے ہوئے ہائے میرے دوست، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے دوست، ہائے میرے بھائی، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا کہ مبارک ہو تمہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا ابو ذر اکیلا ہی چلتا ہے، اکیلا ہی مرے گا، اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ آج میرے پیغمبر کی پیشی پوری کھڑے ہو گئے جنازے کے سامنے اور ان پہلے آنے والے مہمانوں نے کہا کہ حضرت آپ امامت آج جنازہ کس کا رکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا انسان نہیں ہے۔ امامت کون کر رہا ہے اس جنازے کی، جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کی مرضی خدا کی مرضی، جن کے علوم کے بارے میں حضور نے یہ وصیت کی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود میرے علوم کے ایسے حامل ہیں کہ ان کے علوم کی تم تقلید کرو، اس پر بھروسہ کرو یا اسے کرو۔ آج ایسا شخص امامت کے لیے کھڑا، نماز جنازہ پڑھنے والی ایسی جماعت ہے جن کے ایمان اسلام کی تصدیق پیغمبر نے کی تھی کہ ابو ذر کے جنازے میں شریک ہونے والا گروہ مسلمانوں کی جماعت، پاکوں کی جماعت، اب ان کی نماز جنازہ پڑھ رہی ہے۔ جنازے کی نماز پڑھی گئی، پھر کاغذوں میں جنازہ اٹھا، قبر کے پاس لے جا کر کے رکھا گیا۔ دل یہ کہتا ہے کہ قبر میں اترنے والوں کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی اترے ہوں گے اور اپنے ساتھی کو قبر کے حوالے کیا ہوگا۔ دفن سے فارغ ہو کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کافی خیمے کے اندر آئے، بیوی اور اس یتیم بچی سے ملنے کے لیے، تعزیت کے لیے، انہیں تسلی اور دلاسا دینے کے لیے خیمے کے اندر داخل ہوئے اور تعزیت کے کلمات میں تسلی دی، خود بھی سنبھلے اور بیوی کو اور اس یتیم بچے کو سنبھالا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب سکون کچھ پیدا ہوا طبیعت کے اندر، تو چونکہ احرام باندھ چکے تھے، مکہ جانا تھا، اور کیا جائے کہ آج 8ویں تاریخ ذی الحجہ، یہی 4 دن پہلے پہنچے ہوتے عبداللہ ابن مسعود بیت اللہ شریف
یہ بھی امیر المومنین کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں. آدمی کہتا ہے کہ بھائی حرم جانا ہی تھا تو 4 دن پہلے چلے جانا. ادھر سے امیر المومنین عثمان غنی کا فرمان بھی جاری ہوا ہے کوفہ اور بصرہ تمام ممالک اسلامیہ میں کہ تمام لوگ سربراہوں کا لوگ عہدیدار لوگ مکہ پہنچے امیر المومنین سے ملاقات کے لیے ان کے ساتھ پہنچے. لیکن عبداللہ بن مسعود اس فرمان کو ٹالتے نہیں, ٹلوایا جاتا کہ امیر المومنین سے ملاقات بھی ہوگی اسی سفر میں, لیکن یہ حج نہیں کریں گے. یہ جنازے میں شہید ہوں گے عبداللہ بن مسعود کی جنازے کی اقامت کریں. بہرحال کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب طبیعت کو سکون ملا, قرار ہوا, تو کہا کہ بیٹا اب چلتے ہیں, مجھے حرم جانا. بیٹی نے کہا ابا جان نے یہ قسم دی ہے کہ مہمانوں سے یہ کہنا کہ بغیر کھانا کھائے ہوئے میرے گھر سے نہ جائے, بغیر کھانا کھائے ہوئے میرے گھر سے نہ جائے. کھانا تیار ہے, اپنی زندگی ہی میں انہوں نے بکری ذبح کرا کر کے گوشت دیگچی میں اور چولہے پہ چڑھا دیا, کھانا پک کر کے تیار. سوچئے کلیجہ پھٹ گیا ہوگا عبداللہ بن مسعود کا ان کے ساتھی, کیسے کھایا ہوگا. دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد تندور پہ کھایا انہوں نے. اس کے بعد پھر اٹھے, کیا کیا اس کے بعد؟ 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اس یتیم بچی کو اور اس بیوہ کو دلاسا دے کر حرم کی طرف روانہ ہو گئے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں, اپنے ساتھ اس بچی کو بھی اس بیوہ کو لے کر کے حرم گئے اور امیر المومنین کے حوالے کیا. اگر پہلی روایت صحیح ہے تو جا کر کے حرم میں امیر المومنین سے ملے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر غفاری کی وفات کے ساتھ کی خبر دی. حضرت کو بڑا دھکا لگا اور بڑی چوٹ پہنچی کہ وہ ابو ذر جو میرے پاس سے رمضان چلا گیا ملاقات میں. حضرت نے جب حج کے آغاز سے فارغ ہوئے تمام ممالک اسلامیہ کے گورنروں کو روانہ کر دیا, وہاں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہوئے تو جو مدینے کی عام شاہراہ تھی اس راستے کو چھوڑ کر کے ایک طول طویل سفر انہوں نے اختیار کیا. ہم پہلے رمضان جائیں, وہ رمضان ہے حضرت ابو ذر غفاری کے مزار پر گئے. اس کے بعد پھر خیمے میں آئے اور آنے کے بعد پھر اس بیوہ کو اس یتیم بچی راوی کہتا ہے کہ ضم عثمان بن علی تو اس سب کو بھی سواریوں پر سوار کیا, سوار کر کے مدینہ لائے اور انہیں اپنے اہل خانہ میں شامل کیا. کیا سے ابو ذر کی بیٹی میرے گھر میں رہے گی, آج سے ابو ذر کی بچی کا باپ عثمان غنی ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ تھی داستان اور یہ بھی رودان ہمارے سیدنا ابو ذر غفاری کی کہ اس حالت میں ان کا انتقال ہوا. پھر حضرت عثمان غنی نے ان کے پورے اس مختصر سے خانوادے کو جو مشتمل تھا ان کی بیوی پر اور ان کی بچی پر اپنے گھر لائے اور اپنے محل میں انہیں آباد کیا. لیکن ہمیں آپ کو جو ان کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ روح کے جسم سے جدا ہو رہی ہے, اس وقت بھی حضور کے ارشادات کا ایسا باس و لحاظ کہ اس وقت بھی مہمانوں کا اکرام کا انتظام کریں. حضور نے جو باتیں کہی اس پر کس درجے پر یقین, اس لیے ان کی زندگی سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے کہ جو سادہ زندگی انہوں نے اختیار کی, اس سادگی کے لیے انہوں نے شہر کو چھوڑ کر کے بیابان میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کا فیصلہ کیا. ہم ایمان والوں کو صحیح معنوں میں اگر حضرت سے محبت ہے اس سادگی کو اختیار کرنا چاہیے. جس سادگی کے اختیار کرنے پر وہ زور دیا کرتے تھے, اصل میں اس کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی تھا کہ حضور نے کہا تھا کہ کل کو میدان قیامت میں مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو اسی حالت میں مجھ سے آ کر کے ملے گا جس حالت میں میں نے اسے دنیا میں چھوڑا تھا. اس سادگی کے ساتھ اگر وہ آئے گا تو مجھ سے وہ قریب جگہ پائے گا. تو حضرت ابو ذر غفاری مسلمانوں کو چاہتے تھے کہ اسی سادگی پر قائم رہے, ان کا معاشرہ اسی سادگی پر قائم رہے جس سادگی پر حضور نے مسلم معاشرے کو مدینے کے اندر چھوڑا تھا. اس لیے ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ اسلام کی وہ تعلیمات جو سادگی کی دعوت دیتی ہے, یہی تعلیمات ہمیں سیدنا ابو ذر غفاری کی زندگی سے بھی ملتی ہے کہ ہم اس سادگی کو اختیار کریں, اس مجاہدوں کو اختیار کریں اور حضور کی تعلیمات کو عملی شکل دیں. یہ نہیں کہ معلومات کے درجے میں انہیں یہ حضور کی حدیثیں ہیں, یہ حضور کی تعلیمات ہیں, معلوم کر کے ہم خوش ہو جائیں. نہیں, جیسے حضرت ابو ذر غفاری کہ روح جسم سے جدا ہو رہی ہے اس وقت بھی
حضور کی احادیث کو اپنی جامہ پہنا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شایان شان سید ابو ذر غفاری کے درجات کو بلند سے بلند کرے اور ہم سب کو ان کی سچی محبت اور عقیدت سے نوازے.